آج قربانی کا دن ہے، تجدید عہد وفا کا دن ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے، اور آپ کے مطیع فرمانبردار حلیم اور بردبار بیٹے اسماعیل کے تذکرے کا دن ہے۔ آج ان آزمائشوں اور ان قربانیوں کی تجدید کا دن ہے اور بار بار دہرانے کا دن ہے جو ابراہیم اور اسماعیل جیسی ہستیوں نے ہمارے لیے رقم کر دی ہے، اور قرآن کے صفحات جن کے بول رہے ہیں، جن کے تذکرے کا پرچار کر رہے ہیں، آج انہی آزمائش اور امتحانات کا دن ہے۔ اور آج کا دن کسی ابراہیم کی تلاش میں ہے، آج کا دور اس فرمانبردار اسماعیل بیٹے کی تلاش میں ہے۔ آج ان آزمائشوں میں پسنے والے بندوں کی ضرورت ہے جو اسماعیل جیسی تڑپ اور ایمان پیدا کر سکے، اور وہ امتحان ہر دور میں لیا گیا ہے، اور ایمان کے ساتھ آزمائش کا ہونا لازمی جز قرار دیا ہے رب تعالیٰ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ دوسری بار اس صحابی نے پھر یہی عرض کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری بار بھی وہی فرمایا، ذرا سوچو۔ تیسری بار بھی انہوں نے یہی فرمایا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہی دعویٰ ہے پھر آزمائشوں کے لیے، پھر پریشانیوں کے لیے، پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہوتا۔ اور یہی اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، محض دعویٰ کر لینے سے، ایمان کے دعویدار بن جانے سے، اسلام کا مدعی بننے سے کام نہیں چلے، اور کلمہ پڑھ لینے سے، اس کا ورد کر لینے سے اللہ راضی ہو جائے گا اور جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ گے، نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا یہ دستور رہا پہلے سے، فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور بعد میں بھی آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آزمانا مختلف جہتوں سے ہوتا ہے۔ کسی کو جان کی بازی دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کسی کو احکامات دے کر، کسی کو مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، بعض کو آزمائشوں میں پیس کر ان کا کڑا امتحان لیا جاتا ہے۔ جتنا ظرف ہوتا ہے، جتنی حیثیت ہوتی ہے، اور جو بندے کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسی کو دے کر اس کے مطابق آزمائش لیتے ہیں، پرکھتے ہیں، ابتلاء اور آزمائشوں میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اور یہ دستور شروع سے چلتا آ رہا ہے، حتیٰ کہ انبیاء اکرام، رسولوں، پیغمبروں اور ان پاک ہستیوں کا بھی امتحان لیا گیا جن کو رسالت دے کر مبعوث فرمایا گیا، اور ان کا امتحان بھی کڑا لیا گیا، کیونکہ جن کی جتنی پرواز ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پرواز کے مطابق ان کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ آزمائش میں ابتلا جب کرتے ہیں تو مقام اور مرتبے کو دیکھ کر ان کی قربانیوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کا آزمائش کرتے ہیں۔ تو انبیاء بڑی ہستیاں تھی، ان کی آزمائش بھی ہوئی تو بہت بڑی آزمائش ہوئی، اور قربانیاں جب ان سے لی گئی تو بہت بڑی قربانیاں لی گئی۔ سلسلہ عبادات میں قربانی کی رسم برسوں سے چلتی آ رہی ہے، دور آدم سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے، اور سب سے بڑا امتحان، بلکہ سب سے پہلا امتحان جو لیا گیا
وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے اور دو فرزندوں حابیل اور قابیل کا لیا ہے. نسل اول سے ہی یہ قربانی کی رسم چلتی آ رہی ہے اور وہ قربانی جو تا قیامت محفوظ ہو گئی قرآنی صفحات میں اور اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بیان کر دیا اس کو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اپنی امت پر ان کا تذکرہ فرما لیجیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ان کا قصہ. آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ بیان کر لیجیے حابیل اور قابیل آدم کے دو بیٹوں کا قصہ اپنی امت پر. اذ قربا قربانا جب ان دونوں نے قربانی کی فتقبل من احدہما ایک کی قربانی قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ شروع سے ہی بتا رہے ہیں کہ ایک گروہ اسلام پسند ہوتا ہے, ایک گروہ اہل حق ہوتا ہے, ایک دو گروہ اور جماعت اور طبقہ جو دعویٰ کرتا ہے اس پر 100% عمل بھی کرتا ہے اور اس دعوے کا حقدار بھی ہوتا ہے. اور ایک گروہ اور طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو, اخلاص نہیں ہو, تقویٰ ان میں نہیں پایا جاتا. اور جہاں پر یہ دو چیزیں ناپید ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ثمرہ بھی ان کو عطا نہیں کرتے. ایک کی قربانی قبول کر لی دو بیٹوں میں سے, ایک حابیل سے اور دوسرے قابیل, جن کی قربانی قبول ہوئی وہ تقویٰ کی بنیاد پر, اخلاص کی بنیاد پر, الہیت کی بنیاد پر. اللہ کا یہ دستور شروع سے چلتا آ رہا. حابیل کی قربانی قبول ہوئی فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر, دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنك تو دشمن پر اتر آئے, عداوت نے اس کو گھیر لیا, شیطان نے بڑکایا اور غیظ و غضب میں آیا جنن کی وجہ سے کہ میں نے بھی تو قربانی دی ہے, میری قربانی قبول نہیں ہوئی, میرے دوسرے بھائی کی کیوں قبول ہوئی. اس حسد اور جنن میں آ گیا, جس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ مرض بھی شروع سے چلتا آ رہا ہے. حسد, عداوت, ظلم اور سربریت کی جو روایت ہے وہ ادھر ہی سے چلتی آ رہی ہے. دوسرے کو برداشت نہیں کرنا, دوسرے کی کامیابی پر تلنا, یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. لیکن اللہ نے بنیاد اسی وقت سے مقرر کر دیا ہے جس میں اخلاص پایا جائے گا. عمل اگرچہ برابر ہو, عمل میں اگرچہ توڑا ہو, اخلاص اور تقویٰ کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں. حابیل کی قربانی قبول کر لی, دوسرے بھائی نے کہا قابیل نے میں تو تجھے قتل کروں گا. تو حابیل جو مسلم تھا, جو متقی تھا, جو مخلص تھا, جس کی قربانی قبول ہوئی تھی, انہوں نے فرمایا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے. وہ رب جو دلوں کے بیت جاننے والا ہے, دلوں کے رازوں کو کھول دینے والے ہے, ما فی الصدور سے بخوبی واقف ہے, اس نے ہی قبول کیا ہے اور وہی متقیوں سے قبول کرتا ہے. اور ان کو پتہ ہے کس کے دل میں تقویٰ ہے, کس کے دل میں اخلاص ہے اور کس کے دل میں ریاکاری, تکبر اور اطراحت ہے. وہی بخوبی واقف ہے, میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. وہی متقیوں سے سرمایہ کو قبول کرتا ہے, ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے. لیکن حابیل کی یہ نصیحت اپنے بھائی قابیل کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوئی اور یہ نصیحت کچھ کام اسے نہ دے سکی. اور شیطان نے بڑکایا اور اس حد تک بڑکایا کہ جو کہا اس کو پورا کیا اور اپنے بھائی حابیل کے قتل ناحق سے اور شہید خون سے اپنے ہاتھوں کو ملوث کیا اس کے ناحق خون میں اور اپنے دامن کو تا قیامت داغدار کر لیا اور سنتاً سیئتاً کا مستاق بنا. قیامت تک جتنے گناہ ہوتے رہیں گے, جتنی قتل و غارت گری ہوتی رہے گی اور زمین پر جتنا فساد ہوتا رہے گا, اس میں برابر کا حصہ اس قابیل کا بھی ہے جنہوں نے یہ رسم جاری کر. کیونکہ یہ اللہ کا دستور ہے. اگر نیک دستور رائج کرو گے, نیک عمل رائج کرو گے امت کے لیے, اس پر تا قیامت عمل کرنے والے
جو عمل کرے گا اس کے اجر میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ اور اگر بری رسم کی بنیاد رکھو گے تو وہ بری رسم جب تک چلتی رہے گی، من سن سنتا سیئۃ فلہ وزرہ ووزر من عمل علیہا، جس نے بری رسم کی بنیاد ڈالی اس کا اپنا گناہ علیحدہ، لیکن جو اس پر عمل کریں گے، اس کے احیاء کے لیے کوشش کریں گے، تو جو گناہ ان کو ملے گا ان میں اس جاری کرنے والے کا بھی برابر کا حصہ ہو۔ بے شک اور بلا شبہ حابیل کی قربانی ایک عظیم قربانی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی صفحات میں محفوظ کر لیا اور اس کو تقویٰ کا متقیوں کا لقب دے دیا۔ فتقبل من احد ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ لیکن آج کے دن ہم جن کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور وہ خلیل اللہ جس کی یاد کو ہم روشن کر رہے ہیں، تازہ کر رہے ہیں، اور جو پیرانہ سالی میں اور ضعیف العمر میں جو انہوں نے قربانی دی اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ ایک تاریخی شاہکار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اپنے بیٹے کو قربان کر لینا آسان کام نہیں ہے۔ ایک انسان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لینا کس کو گوارا ہو سکتا ہے؟ انسان تو انسان، حیوان اور جانور ایک غیر شعور مخلوق بھی اپنے جانور کو اذیت سے بچانے کے لیے خود اذیت اور تکلیفوں کی چکی میں پس جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں اور اولاد کا آنچ آنے نہیں دیتے، ان کی تکلیفوں کو گوارا نہیں کرتے، اپنا مرنا گوارا کر لیتے ہیں، اپنا ختم ہونا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اولاد پر، اپنی نسل پر کوئی قسم کی تکلیف آنے کو گوارا اور برداشت نہیں کرتے۔ پھر ایک انسان سے کس طرح گوارا ہے اور کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور انسان بھی عام انسان نہیں، انسان بھی پیغمبر، اور پیغمبروں میں بھی اعلیٰ درجے کے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، جس کی قربانیاں آج تک زندہ ہے اور جن کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اور پھر قتل کرنا نہیں، سمندر کی طرف دھکا دینا نہیں، اور جنگلات میں چھوڑنا نہیں، یا کسی اونچی جگہ سے گرانا نہیں، یہ بھی آسان کام ہے، یا پستول لے کر گولی مارنا نہیں، بلکہ چھری لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنے عام انسان کو بھی نہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن ابراہیم سے، خلیل اللہ سے، ان کو پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے، محبت کے فلسفے کیا ہوتے ہیں، شفقت کیا ہے، رحم کیا ہے، اور وہ یہی سمجھا کر گئے شفقت وہی ہے جو وہ ذات کہے، اور رحم وہی ہے، رحم دلی وہی ہے جس کا وہ رب فیصلہ کرے۔ سنگدل کو ہم سنگدلی نہیں کہہ سکتے اس وقت تک جب وہ شفیق ذات نہ کہے کہ یہ سنگدلی ہے، اور ظلم اور زیادتی کو ہم اس وقت تک ظلم اور زیادتی نہیں کہہ سکتے جب تک اس کی طرف سے امر نہ آ جائے، حکم نہ آ جائے کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ جب وہ کہے کہ یہ ظلم نہیں، یہ عین شفقت ہے، تو اس کو عین شفقت سمجھنا یہی ایمان ہے۔ غرض اس قصے کو اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو ایک ندرت نظر آتی ہے اور ایک نایابی اور لاجوابی نظر آتی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی مسلک اور کوئی دین بھی اس کی مثال اپنی تاریخ میں پیش نہیں کر سکتا۔ تاریخی کتب ان جیسے نادر واقعات سے خالی پڑی ہے اور کسی قسم سے، کیونکہ یہ ایک درد سر بن جاتا ہے بیٹے کا مارنا۔ اپنے آپ کو تو ختم کر لیتا ہے انسان، خودکشی کر لیتا ہے، ایک منٹ کا کام ہے، ایک ساتھ اور گھڑی کا کام ہے، قصہ تمام اور ختم۔ لیکن بیٹے کو مارنا تا حیات اس کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر تاریخی پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں ندرت نظر آئے گی اور ہر لمحے میں آزمائش اور قربانی کی جھلک نظر آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے لگ بھگ عمر ہو رہی ہے، اس وقت تک ایک آزمائش میں مبتلا ہے، اولاد سے محروم، کسی قسم کی اولاد نہ نریدہ ہے اور نہ
بیٹی بیٹیا ہے کچھ نہیں. ایسے دور میں یہ بھی آزمائش ہے. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی 3 4 5 سال گزر جاتے ہیں, شادی ہوتی ہے اور اولاد نہیں ہوتی, وہ کس قرب کا شکار ہوتے ہیں, پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اسی اولاد کی خاطر وہ تعویذوں اور گھنگوں کا سہارا لے کر در در کی خاک چھانتے پھرتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کس قسم کی آزمائش ہے. ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی کے نہ شکوہ نہ گلا, رضا اور تسلیم کے پے کر رہے. ایسی دور میں جب 90 سال کی عمر ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین, نیک اولاد کی دعا فرماتے ہیں. دعاؤں کا جواب آتا ہے, مرادیں بر آتی ہے, اور وہ جواب اسماعیل جیسے فرزند کی صورت میں آتا ہے جس کا لقب ہی اللہ تعالیٰ نے غلام حلیم کہہ دیا. ایک بردبار صابر اور حلیم اور مطیع بیٹے کی خوشخبری دے دی. ایسا بیٹا جب کھیلنے کودنے لگ گیا اور اس حد تک پہنچ گیا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے, کھیلنے کودنے لگے اور اس عرصے تک پہنچ گیا کہ والد کا ہاتھ بٹائے, پھر نوری نظر بن گیا اور راستے پر چلتا ہوا بھی ایسا بچہ والد کو نہیں. اولاد تو اولاد ہوتی ہے, والدین تو پسند ہی کرتے ہیں بیٹا جس قسم کا ہو, بس شکل ہو یا خوبصورت ہو. لیکن ایسے بچے جب اس حد عمر تک پہنچ جائے, کھیلنے کودنے کی عمر تک, اور ہنسنے کھیلنے لگ جائے, تو ایک عام راہ گزر بھی جب راہ پر چلتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جا کر اس کو سینے سے لگاؤں, اس سے محبت اور پیار کروں. جب اس عمر تک اس کی عمر پہنچ گئی تو جب اس حد تک عمر پہنچ گئی تو اللہ کی طرف سے ایک دوسری آزمائش آئی, اور وہ آزمائش یہ آئی کہ جا کر اب اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اور یہ حکم عام وحی کی صورت میں نہیں, خواب دیکھا, ایک دن خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے. تردد کا شکار ہوئے, تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آئی. دوسرا دن ہوا, دوسرے دن میں بھی تردد میں اضافہ ہوا. تیسرے دن جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھ جاتے ہیں, اور یہ باندھ لیتے ہیں کہ میرا رب اور میرا خالق مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے, اور فوراً تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ذبح کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کا بھی آزمائش کرتے ہیں, ان کا بھی امتحان لیتے ہیں, ان کو بھی پرکھنا چاہتے ہیں. ان کے پرکھنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں ان سے رب کا تو یہ حکم ہے آپ کو ذبح کرنے کا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں اے بیٹے. تو بیٹے بھی یہ غلام حلیم سے بردار صابر مطیع اطاعت کی ایک تاریخ رقم کر دی. اور وہ نبی جن کے اولاد میں نبی الانبیاء نے آنا تھا, اور اس ہستی نے آنا تھا جس کے سر پر سید الانبیاء اور سید المرسلین کا تاج رکھنا تھا, ان سے یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ انکار کر دیتے. فوراً بیک زبان ہو کر کہا اے میرے ابا جان فافعل ما تؤمر, جو حکم کیا گیا فوراً پورا کر لیجیے. تاریخی روایات میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے جانے لگے قربان گاہ کی طرف, تو شیطان کئی بار آیا راستے میں, راستہ روکنا چاہا, اس کو مولنا چاہا, وساوس ڈالنا چاہے, اور اللہ کے حکم سے سرتابی پر اس کو آمادہ کرنا چاہا. لیکن وہ خلیل اللہ کے عظیمت کے پے کرتے سمجھ گئے یہ کون ہے, شیطان ہے, مردود ہے, اس پر لعنت بھیجی, اور جو حکم ہوا اس کی طرف جانے لگے, پورا کرنے لگے. آگے معتبر روایات میں آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے بیٹے کو باندھ دیا پاؤں سے, ٹھانگوں سے اور ہاتھوں سے. اور ایک دوسری روایات میں بعض نے لکھا ہے کہ یہ خود بیٹے کا مطالبہ تھا. دیکھو کیا فرما برداری ہو اور اطاعت کا مظاہرہ کر رہے, بیٹے کا خود مطالبہ. ان کو یہ خدشہ تھا, یہ تردد تھا کہ کہیں والد
कि मोहब्बत और शफकत पदरी अंगड़ाइयां न ले और मुझ पर रहम न खाए और मेरी वजह से अल्लाह के हुक्म को वो अधूरा न छोड़। इस खदशे की वजह से ये भी कहा अपने वालिद गिरामी को कि मुझे उल्टा कर लीजिए, उल्टा मुंह और फिर ज़बा कर लीजिए। ऐसा ही किया गया। अल्लाह ताला ने तो ये कुर्बानी देखनी थी, आजमाइश में मुब्तला करना था। ये पहले कई बार कहा गया कि अल्लाह ताला अक्सर ऐसा करते हैं, बल्कि बहुत सारी कुर्बानियां ऐसी है कि अल्लाह ताला आखिरी लम्हे तक पहुंचा कर बंदे को छोड़ देते। आजमाइश में मुब्तला करना मकसूद होता है, कुर्बानी देखनी मकसूद होती है। अल्लाह ताला मुहताज नहीं है किसी की कुर्बानी का, वो देखते हैं कौन कुर्बानी करने वाला है, कौन आजमाइश के लिए आमादा है और कौन तकवा के आला दर्जे पर है। फिर जब आखिरी लम्हा आता है, आखिरी मरहला आता है और देखते हैं कि फुल आमादा है, भरपूर आमादा है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कामयाबी और कामरानी का फैसला कर लेते हैं और फैसला बतौर ऐलान कर लेते हैं कि ये कामयाब और कामरान। हर नबी को जब आजमाया गया तो आखिर में कामयाबी का ऐलान किया गया। तो अल्लाह ताला ने जब ये मरहला देखा तो इस्माइल को ज़बा होने नहीं दिया, बल्कि जन्नत से मेंढा भेजा, एक दुम्बा भेजा और फरमाया क़द सद्दक़्ता रुया, ऐलान रज़ामंदी हो गया कि आपने सच कर दिखाया, बस हमने यही देखना। आपकी यही सुन्नत है जिसको नबीजुल अंबिया ने और नस्ल इस्माइल के फर्द वहीद ने दुर्र यतीम ने अपनी उम्मत के लिए ता क़यामत वाजिब अमल करार दिया। और आज हजारों बल्कि लाखों और करोड़ों लोग इसी सुन्नत को आज जिंदा कर रहे हैं। यही आपकी हयाती जावेदानी का एक ऐलान है हमारे लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और आप अलैहिस्सलाम ने अपने कौल व अमल से ये बता दिया कि ये एक अहम सुन्नत है, ये टूटने की नहीं है। 10 साल मदीना में रहे और हर साल मुसलसल कुर्बानी करते रहे और फिर तरगीब भी दी, ताकीद से फरमाया कि कुर्बानी करो। कुर्बानी से जानवर का खून जब ज़बा करते वक्त जमीन पर पहुंचने से पहले अल्लाह के यहाँ उसको शर्त कबूलियत अता की जाती है और कुर्बानी का जानवर अल्लाह के यहाँ पेश होगा अपने खुरों समेत, अपने बालों समेत और अपने सींगों समेत, और उस बंदे के लिए शहादत और गवाही देगा जो कुर्बानी देता है। और अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि हर बाल के बदले में उसको अजर दिया जाता है, उसको महरूम नहीं रखा जाता। और फिर हकीकत भी बताई जब असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी महादिल अज़ाही, ये कुर्बानियां क्या है जो हम कर रहे हैं, जिसकी आप तरगीब दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये आपके वालिद गिरामी की सुन्नत है। अजीजो, आपके अमल को सुन्नत कहा है। सुन्नत मुतवातिर चीज को कहते हैं जिस पर मुवाज़बत हो, तकरार के साथ किया जाए, बार बार किया जाए। उलमा ने फरमाया कुर्बानी तो इब्राहिम ने जिंदगी में एक बार की है और सूरतन अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो वो दुम्बा ज़बह हो रहा है जो अल्लाह ताला ने भेजा है और बार बार भी नहीं हुआ, बल्कि जिंदगी में एक बार हुआ है। इसको सुन्नत क्यों कहा है? सुन्नत अबीकुम इब्राहिम समझने की जरूरत है। उलमा ने ये नुक्ता निकाला है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिंदगी में ये कुर्बानी सिफत हर मरहले में, हर बात में, हर कौल व अमल में, हर फेल में और जिंदगी के हर साथ और घड़ी में पाई गई है। आपकी जिस बात को भी देखा जाए, जिस किस्से पर भी नजर दौड़ाया जाए, उधर कुर्बानी का मंजर ही झलक रहा होता है। आप जिस घराने में आंख खोलते हैं बुत परस्तों का घराना है, उधर भी कुर्बानी पेश करनी पड़ती है। आजमाइश में चिट्टी तच्ची में पिसना पड़ता है। आजमाइश ही आजमाइश है। अपनी खानदानी रिवायात का मुकाबला करना हर किसी का काम नहीं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। और बड़े आबिद समझे जाने वाले, इबादत गुजार और जाहिद और वली और मुत्तकी समझे जाने वाले जब इस मरहले में पहुंचते हैं कि वालिद मुखालिफ, औलाद मुखालिफ,
घर वाले मुखालिफ, कौम और कबीला मुखालिफ इस मरहले में पहुंच कर अपने घुटने टेक लेते हैं और गुमराहों में गोते लगा लेते हैं। क्यों? खानदानी रिवायात की मुखालफत करना ये हर किसी की बस की बात नहीं। ऐसे मरहले में आजमाइश आती है, आप डंके की चोट पर तौहीद बयान करते हैं, अपने मिशन को पूरा करते हो, ये बता देते हैं कि ये मुआहिद आज़म है जिन्होंने ता क़यामत कुर्बानी की रुदाद रकम कर दी। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह है। फिर सिर्फ घर वालों की नहीं, कबीले के जुल्म सतम और उनके ताने भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो भी सही की भी कुर्बानी है। बेटे की कुर्बानी अलग आजमाइश है, 90 साल तक बेटा नहीं, की भी कुर्बानी। फिर आगे चलिए, शैतान वरगला रहा है और ये भी समझ में आ रहा है, शूर में ये बात लाई जा रही है कि पूरा कानून मुखालिफ है, पूरी दुनिया के दस्तूर और कानून मुखालिफ है कि ये क्या कर रहे हो। एक बेटे को ज़बह करना किसी ज़ाब्ते पर नहीं उतर रहा, अक्लमंदों की अक्लें पीछे रह गई है, कोई दस्तूर इजाजत नहीं दे रहा कि इसको ज़बह कर लो, ये तो जुल्म है, सतम है। लेकिन ये आजमाइश भी सर कर लेते हैं। फिर आगे दूसरी आजमाइश भी आती है कि अपने बेटे को, अपने घर वालों को वीराने में छोड़ दो, जहां पर न इंसानों का गुजर, न रोटी खाने पीने की आबदाज, हत्ता के जानवरों का भी गुजर नहीं, और पानी ना पेश, ऐसी वीरान जगह में जाकर छोड़ दो, किसकी बस की बात। तो इसलिए फरमाया गया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, आपका एक अमल सुन्नत नहीं है, ये कुर्बानी वाली सुन्नत आपकी पूरी जिंदगी में है। लिहाजा सिर्फ कुर्बानी देना आज के दिन सुन्नत नहीं है। आजिजो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी को समझनी पड़ेगी और पूरी जिंदगी के हर मरहले को देखना पड़ेगा। उसकी हर एक अमल और हर एक सुन्नत हमें बार बार ये बता रही है कि उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है, अगर उसके सी जिंदगी गुजारनी है, कि तस्लीम और रजा के पैकर बनकर रहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रोशन किस्से के और रुदात के रोशन गोशों से हमें क्या सबक मिल रहा है, क्या पैगाम मिल रहा है। आज का दिन हमारे लिए एक अजीम सबक ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से कि जब इस्लाम कबूल करोगे, जब ईमान लाओगे, जब कलमा लाओगे, तो हालात नासाजगार होंगे, फितनों का दौर होगा, हवाए मुखालिफ सिमत में चलेगी। ऐसे दौर में हालात का मुकाबला करना यही एक कामिल मुसलमान की निशानी है और यही अजीमत वाले लोगों की अलामत है। और ये भी बता कर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी रुदात और पूरी जिंदगी के माल दिया हुआ उसी जात का है, उजत भी मुतालबा करे पेश करना जरूरी है, उस पर शुक्र जरूरी है। और शुक्र का तरीका यही है कि जब भी मुतालबा करे, जब ज़कात का मुतालबा हो तो भी देर किया जाए, जब फिक्र देने का मुतालबा हो तो भी पेश किया जाए, और जब कुर्बानी का मुतालबा हो तो इससे भी पीछे न रहा जाए। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमल में और आपकी हयाती जावेदानी ने हमें बार बार ये भी जग जोड़ा है कि हक बात बयान करो, जहां पर भी हो, घर वालों के सामने भी हक बात बयान करो अगर जरूरत हो, अपने रिश्तेदारों के सामने भी, कौम कबीलों के सामने भी, और किसी के खौफ और खतर को खातिर में न लाओ। यही सुन्नत इब्राहिमी है। नीज शैतान को दुस्तार कर ये भी बता दिया कि शैतान का मुकाबला करना, शैतान पर लानत पेशना, यही मोमिन की मेराज है। और अपने बेटे को ज़बह करके ये भी हमें दर्द दे दिया और ये भी अनमोल तोहफा दर्द की सूरत में दे दिया कि मोहब्बत वो जो अल्लाह के लिए, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। फरमाया मोहब्बत जो अल्लाह के लिए हो, बुग़्ज़ और हसद जो अल्लाह के लिए हो, यही कामिल मोमिन की अलामत है। आपकी पूरी जिंदगी सीरत उसवा हसना हमें ये भी बता रही है कि आज के दिन आप कुर्बानी तो दे रहे हो, जानवर की कुर्बानी दे रहे हो, लेकिन सुन लो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिर्फ ये एक सुन्नत नहीं है कि कुर्बानी, जानवर को कुर्बान करना जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मरहले में, हर दम
قربانی کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور جو اسلام کا مطالبہ ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کے لیے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ بھی بتا کر چلے گئے کہ کفر، حق اور باطل کی آغوش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ ناری نمرود نے چھلانگ لگا کر یہ دعائی دی ہے کہ آپ حق پر رہو۔ کفر جس حالت میں آئے گا، جس جذبے کے ساتھ آئے گا، ان کو منہ ٹکانے پڑے گی، اور جس توپ اور تفنگ کے ساتھ آئیں گے اور جن خدم اور حشم کے ساتھ آئیں گے، وہ خائب اور خاسر اور ناکام ہو کر چلیں گے، بشرطے کہ آپ حق پر ہو۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال سے روح نکل گئی، نماز سے روح نکل گئی ہے، اور روزوں سے روح نکل گئی ہے، زکات اور حج سے روح نکل گئی ہے، اور یہی حالت ہماری قربانیوں کی ہے۔ رہ گئی رسم ادا، روح دلالی نہ رہی۔ روح جو اصل حقیقت ہوتی ہے کسی عمل کے لیے، وزن ہوتا ہے، اس کے بغیر تو ڈھانچہ، اس کے بغیر تو صورت ہے، تو ابھی نہیں ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے۔ تو ان شرائط کو ملحوظ نظر رکھنا ہوگا، ان صفات کو اپنے اعمال کے اندر پیدا کرنا ہوگا جو شرط حابیل اور قابیل کی قربانی کے لیے شرط بنا، اخلاص، تقوی، اور جو ہر عمل کے لیے شرط ہے، اخلاص اور تقوی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موٹے الفاظ کے ساتھ قرآن میں لکھ دیا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ کا گوشت اور خون یہ نہ سمجھو کہ اوپر جا رہا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ایک ہی چیز پہنچ رہی ہے اوپر، وہ ہے تقوی، وہ ہے اخلاص اور الہیت۔ اگر یہ ہے تو مبارک ہے آپ کی قربانی۔ اگر قربانی اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ کو راضی کر رہے ہو تو مبارک ہے آپ کی قربانی، لیکن اگر یہ صفت نہیں ہے تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اس قربانی والے عمل میں وہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یہ قربانی کل ہمارے لیے شہادت دے سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہم سب کی قربانیوں کو شرط قبولیت عطا فرمائے۔ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیجیے۔ اذان اور اقامت کیونکہ نہیں